نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسمی النقشبندی الحنفی۔ ہم جو ویڈیوز آپ کو بناتے ہیں اس میں ہمارا مقصد سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ دین کی کم از کم بنیادی سمجھ آپ تک پہنچائی جائے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جو انتہائی مشکلات میں گھرا ہوا ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو مجھ جیسے دین کے طالب علم ہیں اور کسی بھی صورت میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ ہمیں اس فیلڈ میں بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ فرقہ بازی ہے، فرقہ پرستی ہے، انجینئر محمد علی مرزا، غامدی، سائل عدیم اور پتہ نہیں ان جیسے کتنے لوگ جنہوں کی جو تعلیم ہے وہ ساری کی ساری انگریزی پر ہے، اور وہ امریکہ اور کینیڈا سے پڑھ کر آئے ہیں اور یہاں آ کر انہوں نے دین کے کام شروع کر دیے۔ مثلا سائل عدیم کو دیکھ لیں، جہاد کی بات کر رہا ہے، اب فلسطین میں جہاد شروع ہے، لیکن سائل عدیم پاکستان میں بیٹھ کے اپنی بکواسیات جاری رکھے ہوئے۔ اور بھائی جان اپنے خاندان کے ساتھ جہاد کرنے ادھر، کیا تم نے ادھر گفتگو کر کے لوگوں کے بچے مروانے ہیں؟ اسی طریقے سے محمد علی مرزا، انجینئر محمد علی مرزا، جو مسجد اقصی ہے یہودیوں کے حوالے کر دیں، تیرے خاندان کو یہودیوں کے حوالے نہ کر دیں۔ اصل میں یہود، نصارہ اور غلام احمد قادیانی یہ انہی کا پیدا کردہ ہے، اور انجینئر محمد علی مرزا ایک قادیانی ہے۔ لہٰذا یہ سب لوگ اس طریقے پر ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آپ کو کس طرح بتائیں کہ کون حق پر ہے، کون جو ہے تو ناحق ہے۔ تو اس کے لیے میں نے استخارے کے اوپر کئی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، میرے اس میں چینل میں پڑی ہیں۔ ہماری نجات کا ذریعہ صرف اور صرف استخارہ ہے۔ جب آپ کسی عالم کی بات سنتے ہیں تو آپ ڈیلی استخارے کو اپنی زندگی کی روٹین بنا لیں۔ فجر کے بعد جو اشراق کا ٹائم ہے اس وقت 2 رکعت نفل استخارہ کا پڑھیں، اور اس طریقے سے آپ جو ہے نا تو مغرب کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیں استخارہ کے، اور استخارہ کی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تکلیف سے محفوظ رکھیں گے۔ استخارے کا سب سے بڑا کمال یہ ہے۔ اچھا، اب جو آج کا موضوع ہے اس طرف آنے سے پہلے میں آپ کو ایک کلپ سنوانا چاہتا ہوں، یہ سنیے ذرا آپ۔ اگر سخت بارش ہو رہی ہو، چھاجوں برس رہا ہے مین، کسان یہ کہتا ہے پروردگار کیا کہنے ہیں آپ کے، آج تو آپ نے جل تھل کر دی، اب تو بڑی اچھی فصل ہوگی۔ اور اسی میں کوئی میرے جیسا فقیر اپنی چوپڑی میں کھڑا ہے، پروردگار بند کر دے تو گر جائے گی۔ تو یہ فرمائیے کہ خدا کس کی مانے؟ تو ہماری بہت سی دعائیں جو ہیں وہ مجموعی حکمت کے مطابق ہوتی نہیں، اور خاص طور پر جو دعائیں مسلمان میدان عرفات میں اور جمعے کے دن مانگتے ہیں وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بالکل منافی ہوتی ہیں۔ تو ان کے قبول نہ کرنے ہی میں عافیت ہے، ہو گئی تو مسئلہ پیدا ہو جائے۔ تو آپ دعا صحیح مقصد کے لیے مانگیں، صحیح وقت پر مانگیں، اس کے شرائط پورے کر کے مانگیں۔ مجھے اپنی پوری زندگی میں کبھی یاد نہیں ہے کہ وہ دعا نامقبول ہو گئی۔ جناب آپ نے سن لیا، یہ غامدی صاحب کا کلپ ہے۔ میں اس کے اوپر ترتیب سے آؤں گا بحث کرنے کے لیے اور آپ کو اس پہ سمجھاؤں گا۔ دیکھیں، غامدی صاحب کا یہ 58 سیکنڈ کا جو کلپ ہے نا، یہ بہت ہی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے والا دکھائی دے گا۔ آپ کو بڑا کچھ اس میں کیا بات کی ہے انہوں نے، کس زبردست طریقے سے، لیکن یہ علماء ہی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کون سی ڈنڈی ماری گئی ہے اور اس میں کتنے کفر بولے گئے ہیں۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ دیکھیں، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں انجینئر نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے بایولوجسٹ، میں وہ بھی نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ اے کیمسٹ، میں وہ بھی نہیں ہوں۔ اب مجھے ان چیزوں کا علم اس وقت ہوگا کہ جب میں ان چیزوں میں میسٹری کر چکا ہوں، میں نے اس کے اندر ایک گرپ پکڑی ہوئی ہو، گرپ بنائی ہو اپنی۔ تو انجینئر انجینئرنگ کو سمجھتا ہے اور ڈاکٹر اپنی میڈیسن کی فیلڈ کو سمجھتا ہے۔ ہمیں ایک آدمی دھوکہ دے سکتا ہے لیکن ڈاکٹر انجینئر کو یا کیمسٹ کو یا بایولوجسٹ کو اس کی فیلڈ میں دھوکہ نہیں دے سکتا۔
جب وہ بات کرے گا تو اس کی بات کرنے کے انداز کو وہ گہرائی میں پہنچ چکا ہوتا ہے اس وقت تک کہ یہ جو بات کر رہا ہے اس مقام پر تو یہ بات بنتی نہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے جی کہ اس کے اندر جو کلپ ہے نا اس کے سینٹر میں ایک جگہ پر آ کر انہوں نے جو بات کی ہے نا، تو ہماری بہت سی دعائیں جو ہیں وہ مجموعی حکمت کے مطابق ہوتی ہی نہیں، اور خاص طور پر جو دعائیں مسلمان میدان عرفات اور روز جمعہ مانگتے ہیں وہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کی حکمت کے بالکل منافی ہوتی ہیں۔ ان کے نہ قبول کرنے میں ہی عافیت ہے، ہو گئی تو مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ غامدی صاحب کو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا علم بھی ہے، اور ان کے پاس یہ علم بھی ہے کہ مسلمان جو دعائیں عرفات اور روز جمعہ مانگتے ہیں وہ حکمت کے خلاف ہے۔ یعنی غامدی صاحب کو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں پر مکمل عبور حاصل ہے، اور یہ اللہ کے علم پر حاوی ہونے کا دعویٰ ہے جو بدترین کفر ہے، جو صریحاً کفر ہے۔ فرماتے ہیں قبول ہوئی تو بہت نقصان ہوگا، مطلب یہ کہ اگر کہ یہ دعا قبول کر لی گئی، جو انہوں نے ایک ہائپوتھیسس پیش کیا ہے، جو انہوں نے ایک سپوزیشن دی ہے، سپوز از ایکول ٹو دس کر کے، میں اس کا بھی کچا چھٹا کھولتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھا دوں کہ غامدی صاحب نے جو سینٹر میں آ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کیا، یہ کفر ہے، اور یہ علم غیب کا دعویٰ ہے کہ اگر وہ دعائیں قبول ہو گئی تو سراسر نقصان ہوگا۔ یہ سراسر کفر ہے، کیونکہ کوئی بھی شخص، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آیت الکرسی وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اللہ تعالیٰ کے علم میں سے کسی بھی شے پر، یعنی ایک معمولی سے ذرے پر بھی کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اس کو نہیں جان سکتا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس کو بتا دے جس کو وہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ علم جس کو دیتے ہیں وہ جو ہے نا، تو پھر اولیاء انبیاء علیہ السلام ہے، اولیاء اکرام ہے، ٹھیک، صدیقین ہے، اور کون ہے، اور الراسخون فی العلم، وہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ یہ علم دیتے ہیں۔ یہ ہر ایرے غیرے کے پاس یہ علم نہیں آتا۔ تو غامدی صاحب کا یہ دعویٰ جو میں نے پہلے پیش کر دیا آپ کو، یہ سراسر کفر اور اس کے اوپر مبنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حکمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، وہ پوشیدہ اسرار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ اسرار ہیں، پوشیدہ سر ہیں، یعنی جو کسی کو بھی معلوم نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا، کسی امر کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا حکمت پوشیدہ ہے وہ سوائے اللہ کے کسی کو معلوم ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری بات یہ بھی ہوگی، تیسری بات کی طرف آئیں جی، وہ یہ کہ دعا کے حوالے سے بات کی ہے انہوں نے نا، وہ جو آپ نے کلپ تو سن لیا ہے نا، پہلا والا جو ہے وہ میں آخر میں بیان کر کے اسی کے اوپر میں اس کو کنکلوڈ کروں گا، تو آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گا۔ دعا تمام عبادتوں کی جڑ اور اس کا مغز ہے۔ جب انسان تمام اسباب سے مایوس ہو جاتا ہے، تمام آسرے فوت ہو جاتے ہیں، اور انتہائی کمزور اور ناپائیدار محسوس ہوتی ہے ہر ایک چیز، یہاں تک کہ جس گھر میں وہ بیٹھا ہے اس کی چار دیواریاں بھی اس کے لیے حفاظت کا سبب نہیں بن سکتی، تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس وقت میں، اور اپنی عاجزی، انکساری اور بے بسی، بے کسی کا اظہار کرتے ہوئے مدد کا طالب ہوتا ہے۔ اسی لیے دعا کو عبادت کا مغز اور جڑ کہا گیا ہے، عبادت کا نچوڑ کہا گیا ہے، کیونکہ انسان اس وقت میں کل کائنات کو بھلا کر ایک رب وحدہ لا شریک کے حضور میں گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور ایک ضمنی طور پر ایک بات اور آپ کو بھی کہہ دوں کہ سب سے بڑی حکمت کسی مصیبت کو بھیجنے میں ہے ہی یہی کہ انسان کا صبر و تحمل اور توکل کا امتحان لیا جائے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں جو میں نے جملہ بولا ہے۔ کون سا جملہ جی؟ یہ جملہ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور سب سے بڑی حکمت کسی مصیبت کو بھیجنے میں ہے ہی یہی کہ انسان کا صبر و تحمل اور اس کے توکل کا امتحان کیا جائے، کہ وہ اس وقت میں معبودان باطل کی طرف بھاگتا ہے
جو تمام آسرے ہیں، لوگوں سے مدد مانگنا، یہ بھی جو ہے تو معبودان باطل میں داخل ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو؟ کیونکہ توکل کے مقابلے میں ہر ایک چیز جو ہے نا وہ معبودان باطل میں داخل ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتی ہے کہ اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو نمک بھی اللہ سے مانگو، مفہوم یہ ہے اس حدیث کا۔ اگر تمہارا تسمہ ٹوٹ جائے تو تسمہ بھی خود مانگو اللہ سے، اور اگر تمہارے ہاتھ سے کوڑا گر جائے، تم گھوڑے پر سوار ہو، کوڑا گر جائے تو خود گھوڑے سے اتر کر وہ چیز خود اٹھاؤ، اپنی کسی اور سے سوال نہ کرو کہ مجھے یہ اٹھا دے۔ یہاں تک اسلام نے سیلف ریلائنس پر انسان کو چلایا ہے، اور سیلف ریلائنس پر صرف وہ چل سکتا ہے جو اللہ پر توکل رکھے۔ اگر اس کا اللہ پر توکل نہیں ہے اور وہ کبھی زکوٰۃ لینے جا رہا ہے اور کبھی خیرات مانگنے جا رہا ہے اور کبھی لوگوں سے مدد مانگ رہا ہے، جو انجینئر مرزا دھوکہ دیتا ہے کہہ کہ یہ جائز ہے، یہ جائز ان کے لیے جن کے پاس توکل کمپلیٹ نہیں ہے، جو توکل کے انتہائی بلند معراج پر ہیں، وہ تو کسی انسان کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ اچھا، اب آئیں جی اگلے مرحلے میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جی وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کے خلاف ہے، مجموعی حکمتوں کے۔ اب ایک آدمی پر ایک مصیبت پڑی ہے، اس دوران میں وہ بیٹھ کے یہ سوچے کہ یا اللہ میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں، تو اب وہ سوچے کہ اس میں حکمت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس مصیبت میں ڈالا ہے اس میں حکمت کیا ہے۔ حکمت وہ ساری زندگی لگا رہا ہے، وہ اس حکمت تک نہیں پہنچ سکتا کہ وہ اس کے یہاں پہلے حکمت معلوم کرے، پھر اس حکمت کے مطابق دعا کرے۔ یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ سب سے بڑی حکمت کسی مصیبت کے پہنچنے میں ہے ہی یہ کہ انسان کا صبر و تحمل اور توکل کا امتحان کیا جائے۔ تو یہاں انسان بے بس ہے کہ اس کے پاس علم کی وہ بلند درجہ کیا کہتے ہیں اس کو، وہ اپروچ نہیں ہے کہ وہ ان مقامات تک پہنچ سکے جہاں پر وہ اللہ کی حکمتوں کو معلوم کرے، کیونکہ اللہ تو کل علم ہی اللہ کا علم ہے حقیقی۔ وہیں سے انبیاء کو تقسیم ہوا، وہیں سے اولیاء کو تقسیم ہوا، وہیں سے علماء کو تقسیم ہوا، وہیں سے جو مدرسے میں بیٹھ کے طالب علم حاصل کر رہے ہیں ان طلباء کو بھی اللہ کی حکمت کے عین مطابق ان کی جو قوت نفسانیہ ہے، ان کی جو قوت علمیہ ہے جس میں کہ وہ علم کو ابزارب کر کے یاد کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، ہر ایک کی استعداد مختلف ہے، اس کے مطابق اس کو علم دیا جاتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی اس کا دعویٰ کرتا تو غامدی صاحب، یعنی یہ جو علم کی بات کی ہے انہوں نے کہ حکمتوں کے خلاف، اور غامدی صاحب نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے کہ وہ ساری اللہ کی حکمتوں کے منافی ہے اور قبول ہوگی تو بہت بڑا عذاب آ جائے گا۔ اگر یہ بات کوئی صوفی کہہ دیتا تو غامدی صاحب نے اس پہ کفر و شرک کے فتوے لگا دینے تھے اب تک کہ علم غیب کا دعویٰ کرنے اور علم غیب کسی کے پاس نہیں سوائے غامدی صاحب کے۔ غامدی صاحب جو کہیں، انجینئر محمد علی مرزا جو کہے، ساحل ادیم جو کہے، اور جتنے باقی لوگ ہیں جو کہیں، وہ سب کا سب ٹھیک ہے۔ جو غلط ہے وہ یہ ہے کہ صوفیاء کو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ آئیے اب میں نے وہ تمہید باندھ دی اور آپ کو مسئلہ بتا دیا، اب آئیں اور اس مسئلے کی طرف چلتے ہیں جس کا علاج شاید غامدی صاحب کو ہدایت پر لے آئے، یا ان لوگوں کو غامدی صاحب کے شر سے بچا لے جس کو غامدی صاحب نے اس کلپ کے تھرو برباد کرنے کی کوشش کیا۔ اچھا، ایک بات یاد رکھیے، اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ ایک پلانڈ عمل کے تحت ہو رہا ہے، یعنی یہ مقدر کیا جا چکا ہے، یہ تقدیر بن چکی ہے۔ نبی علیہ السلام جو ہر ایونٹ ہو رہا ہے اپنے وقت پر ظہور پذیر ہوتا ہے اور اپنے وقت پہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس میں حکمت جو ہے انسان کے امتحان کے طور پر پوشیدہ ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کے ہر فعل کے پیچھے جو حکمت ہے وہ صرف یہ ہے کہ انسان کا امتحان کس طور پر کیا جائے، اور اس حکمت کے تحت انسان کے امتحان کے جو سوالات ہیں وہ صرف اللہ کو پتہ ہے۔ کبھی وہ بارش کی صورت میں آتی ہیں، کبھی زلزلے کی صورت میں آتی ہیں، کبھی بیماری کی صورت میں آتی ہیں، کبھی فاقہ کی صورت میں آتی ہیں، کبھی تنگ دستی کی صورت میں آتی ہیں، کبھی اس کے اوپر اولاد کی صورت میں آتی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، خوف سے، مال کے نقصان سے، جان کے نقصان سے، اور جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر و مقام دے گا،
اور یہی وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں اور بھروسہ کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہ جب ان پر یہ مصیبتیں آتی ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے لیے ہم نے اللہ کی طرف واپس جانا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، انہی پر اللہ کی رحمت ہے اور ان پہ یہ اللہ کی برکت ہے اور ان پر یہ اللہ کی صلوات ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. تو حکمت تو میں نے آپ کو بتا دی نا کہ یہ وہ حکمت ہوتی ہے. اب ایک آدمی کو حکمت، جو غامدی صاحب حکمت بتا رہے ہیں، وہ حکمت ہے ہی نہیں، اللہ کی حکمتوں کے خلاف ہے. اللہ کی حکمتوں کو آج تک کوئی نہیں پا سکا اور نہ پا سکے گا، کیونکہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کا پرچہ اور اس کے سوالات لامحدود ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تمام درخت اقلام بن جائیں، قلم بن جائیں، اور تمام سمندر سیاہی بن جائیں تو یہ درخت بھی ختم ہو جائیں گے، یعنی قلم بھی ختم ہو جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، وہ اسی کے طریقے سے باقی رہیں گے چونکہ تو کہاں سے آپ حکمتیں لے کے چلے ہیں غامدی صاحب؟ لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دیں. آپ نے پہلے ہی قرآن کی تفسیرات میں بہت ڈنڈیاں ماری ہیں. آپ پہلے ہی منکر حدیث کے لشکر کے سپہ سالار ہیں. دور جدید میں آپ قادیانیوں کو برحق کہتے ہیں. آپ قادیانیوں کو کہتے ہیں میں کون ہوتا ہوں کافر کہنے والا. تو اگر آپ کافر کہنے والے نہیں ہیں تو آپ کون ہوتے ہیں ہندوؤں کو کافر کہنے والے؟ کیا پتہ مرتے وقت تمام کے تمام کافر مسلمان ہو جائیں. آپ کے پاس علم ہے؟ یہ بونگی مار رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کی ذات نے قرآن میں واضح کر دیا ہے کہ کافر کافر ہے، قابل نفرت ہے. لیکن قابل نفرت کا یہ مطلب نہیں جو آپ نکالتے ہیں. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کفار کو ریجیکٹ نہیں فرمایا؟ کفار کی مذمت نہیں فرمائی؟ کفر کے اعمال کی مذمت نہیں فرمائی؟ ایون کہ مسلمانوں کے اندر، صحابہ اکرام کے اندر جب وہ کوئی ایسی بات تقدیر کے اوپر بحث فرما رہے تھے صحابہ اکرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا مبارک کو. آپ نے فرمایا تم سے پہلے بھی قومیں اسی بات پر تباہ ہوئی ہیں. نبی علیہ السلام نے تو بھی غصہ فرما دیا. مسلمان صحابہ اکرام یعنی مومنین میں بلند ترین ایمان والے حضرات، ان کو نبی علیہ السلام غصہ فرما رہے ہیں. اپنا فلسفہ اپنے پاس رکھیں جی. آپ قرآن کے بہت سخت مخالف ہیں. آپ لوگ کسی کے سامنے بیٹھتے نہیں، نہ آپ، نہ انجینئر مرزا، نہ ساحل ندیم، نہ کوئی ریفرنس ہے آپ کے پاس. جو بھی آپ کی بکواس ہے وہ کہتا ہے پیغمبر اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اس پر لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آئیں اس مسئلے کی طرف جو غامدی صاحب نے پیش کر کر اپنا ایک بہت بڑا تھیسس جو ہے تو اس کے اوپر قائم کیا. اگر سخت بارش ہو رہی ہو، چھاچھو برس رہا ہے می، کسان یہ کہتا ہے پروردگار کیا کہنے آپ کے کہ آج تو آپ نے جل تھل کر دی، اب تو بڑی اچھی فصل ہوگی. اور اس میں کوئی میرے جیسا فقیر اپنی جھونپڑی میں کھڑا ہے. یعنی غامدی صاحب فرما رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس کے پاس جھونپڑی ہے، حالانکہ آپ کے پاس امریکہ میں گھر ہے جو آپ بھاگ کے ادھر چلے گئے ہیں. اب پیچھے آپ اپنا دماد چھوڑ گئے ہیں، علمی بونا، وہ آپ سے بڑا علمی بونا ہے جو بیٹھ کے لوگوں کو گمراہ کرنے میں لگا ہوا ہے. امریکہ میں آپ کا کیا رکھا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے بھاگ کے ادھر؟ ہر آدمی ساری زندگی یہاں بیٹھ کے جب تک آپ گمراہ کرتے رہے تو آپ کی زندگی کو خطرہ نہ تھا. جو ہی آپ نے گمراہی پوری کر دی ہے، آپ پر اللہ کا قہر نازل ہو گیا، آپ یہاں سے بھاگ گئے. اللہ کا قہر سے آپ وہاں پر بھی نہیں بچیں گے. اچھا، اور اس میں کوئی میرے جیسا فقیر اپنی جھونپڑی میں کھڑا ہے، پروردگار بند کر دے یہ بارش، یہ تو گر جائے گی. تو یہ فرمائیے کہ خدا کس کی مانے؟ اس سے بڑا کفر اور کیا ہے؟ یعنی اب اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنے میں بھی مسئلہ ہوگا کیا؟ اب آئیں جی اس کفر کی جو عبارت ہے نا، اب اس کا آپریشن شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا اب سنیں، کہتے ہیں کہ اب اگر فقیر کہے کہ بارش بند کر دے اور کسان کہے کہ جل تھل کر دی تو دو تضاد پیدا ہو گئے ہیں. ایک طرف فقیر کی جھونپڑی گرنے والی ہے، ایک طرف یعنی بارش سے نقصان ہو رہا ہے، دوسری طرف جو کسان ہے اس کو اس تیز بارش سے فائدہ ہو رہا ہے کہ اس کی فصل اچھی ہوگی اور اس فقیر کی جھونپڑی گر جائے گی. تو اللہ کس کی دعا قبول کرے؟ آپ نے اللہ کو ایک عام آدمی کی طرح یا اپنی طرح سمجھا ہوگا غامدی صاحب. اللہ تعالیٰ کا یہ تمام جو پروگرام ہے پلانڈ ہے، یہ مقدر ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، ہر ایونٹ کے پیچھے ہر حکمت کو چسپاں کر دیا ہوا ہے. ایسے نہیں کوئی شریش سے نہیں. جب بھی ایونٹ کا وقت آئے گا اس حکمت کے تحت وہ ایونٹ جو ہے تو دنیا میں وقوع پذیر ہوگا. آئیے جی،
فقیر کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اللہ بارش بند کر دے کہ میری جھونپڑی گر جائے گی. فقیر یہ بھی کہے گا نا یا اللہ میری جھونپڑی بچا لے، بارش بند کرنے کا نہ کہے. کہ اللہ اس پر قادر نہیں کہ سیلاب میں بھی ایک جھونپڑی بچا لے، شدید ترین بارش میں بھی ایک جھونپڑی بچا لے. اور پھر وہ فقیر جس پہ یہ شدید ترین بارش ہو رہی ہے، شدید ترین بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، چھاچو جو وہ فرما رہے ہیں نا، اور جل تھل ہو گئی ہے، اور فقیر کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری تو جھونپڑی. فقیر جب یہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ میری جھونپڑی بچا لے کہ میرا کوئی آسرا نہیں، یہی ہے، اس بارش میں کہاں جاؤں گا، میں بوڑھا ہوں، میری کمر ٹوٹی ہوئی ہے، وہ پروردگار نہیں سنے گا. وہ پروردگار اس فقیر کی سب سے پہلے سنے گا. اور جب یہ فقیر بارش بند ہونے کبھی نہیں کہہ رہا، دعا کے ساتھ کہہ رہا کہ یا اللہ اور تمام انسانوں کی بھی خیر اور بھلائی عطا، تمام انسانوں کو بھی خیر و بھلائی عطا فرما. اب بارش کے ہوتے ہوئے بھی اللہ اس کی جھونپڑی بچانے پر قادر ہے اور بچا بھی لے گا. اور اس شخص نے چونکہ اپنی ذاتی حیثیت کا خیال کرتے ہوئے پوری انسانیت کو بھی اس دعا میں شامل کر لیا تو اپنی درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بنا لیا. اور اللہ کی حکمت جو تھی اس کے پیچھے کہ ہر انسان کا، دیکھیں یہاں پر تو کسان، اور میں اس فقیر کی بات کر رہا ہوں نا جو جھونپڑی میں ہے، لیکن آپ ان کی جگہوں پر ہر قسم کے انسانوں کو رکھ لیں. ہر انسان کو کوئی نہ کوئی تکلیف اس بارش میں پیش ہو رہی ہوگی. کسی کے گھر میں کرنٹ آ گیا ہوگا، کسی کی دیوار گر گئی ہوگی، کسی کا اور کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا. اب ہر انسان کا اس جگہ پر امتحان ہو رہا ہے کہ کون صبر کرتا ہے، کون تحمل کرتا ہے، کون توکل کرتا ہے. اس نے جب یہ بات کی، اللہ نے اس کے درجات بھی بلند فرمائے. یہ آدمی امتحان میں بھی کامیاب ہو گیا، اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ اللہ بارش بند کر دے، کیونکہ اللہ کی حکمت بارش میں جو ہے وہ اس کو نہیں پتا. اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے اب دعا کرنی ہے کیونکہ آسرا ختم ہے، کوئی مدد کو نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، نہ حکومت نہ کوئی اور کوئی مدد کو نہیں آ سکتا. یہ شخص بہت دور دراز پہاڑی علاقے میں ہے، شدید ترین گرج چمک کے ساتھ بارش ہو رہی ہے، اس پہاڑی علاقے میں اس کی جھونپڑی ہے، پہاڑی علاقے میں سیلاب شدید ترین آتا ہے، وہاں پر یہ دعا کر رہا ہے. کون پہنچے گا؟ اللہ تعالیٰ نے بارش کا پانی، سیلاب کا پانی، سب کچھ کو ان کی جھونپڑی سے دائیں بائیں سے گزار دیا. جس طرح صحابہ اصحاب کہف کا اوپر جب سورج نکلتا تھا تو کبھی اس طرف سے چلا جاتا تھا، اور جب غروب ہوتا تھا تو دوسری طرف سے نکل جاتا تھا، اور غار کے اندر ان کی روشنی نہیں پہنچتی تھی. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو 350 سال تک 350 سال تک جس سورج کی روشنی سے محفوظ رکھا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ اس بارش سے اس جھونپڑی کو محفوظ کر لے؟ اس کے لشکر بہت بڑے ہیں. کیا ہوا؟ اللہ کی حکمت اس مقرر شدہ امر میں بھی پوری ہوئی، یعنی انسانیت اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئی. اللہ نے اس کی جھونپڑی کو بھی بچا لیا اور اس شخص کو بھی کامیاب کر دیا. اب آئیں کسان کی طرف. وہ صاحب فرماتے ہیں کہ کسان، او بھائی کسان نے جل تھل کی، اس کو آپ کو نہیں پتا کہ جل تھل جو بارش ہے، جل تھل جو کرنے والی بارش ہے، وہ زیادہ بارش بھی فصل کو نقصان پہنچاتی ہے، بیج ضائع ہو جاتا ہے، بیج گل سڑ جاتا ہے. تو اس کسان نے کیا دعا کی ہوگی؟ اس کا بھی تو امتحان تھا. وہ بڑا خوش ہوا کہ وہ جل تھل ہوگی، کوئی دعا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی فصل تباہ کر دی، اس کا بیج گلا دیا، اس کا بیج جلا دیا. کیوں کہ وہ اس بارش پہ خوش تھا، بجائے اس کے کہ یہ سوچتا کہ اور لوگوں کا بھی فائدہ ہونا ہے، اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. ایک کسان کی فصل تباہ ہو گئی. ایک اور کسان بھی تھا، بڑا خوش تھا، لیکن جب اس نے اس بارش کی کیفیت کو دیکھا، وہ بیٹھا، اس نے اللہ کے حضور میں ہاتھ اٹھائے، اس نے کہا کہ یا اللہ وہ بارش کر جو ہمیں فائدہ دے، اور ہمارے ساتھ میرے جتنے کسان بھائی ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. یا اللہ آپ کی بہت مخلوق اس جہان میں بستی ہے، یا اللہ کچھ کچے گھروں میں رہتے ہیں ان کا بھی خیال فرما، یا اللہ کچھ اس میں رہتے ہیں ان کا بھی خیال فرما. یہ نہیں کہہ رہا کہ بارش بند ہو جائے، وہ اس بارش کے شدید ترین برسنے کے دوران وہ دعا کیا کر رہا ہے. اللہ کی جو حکمت تھی امتحان کی، ایک کسان فیل ہو گیا، دوسرا کسان کی دعائی کچھ ہو رہا ہے. اب اس کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کی فصل بھی بچائی، اس کو سزا دے دی، کیونکہ اللہ اس چیز پہ قادر ہے کہ جل تھل کے اندر ایک فصل کو نقصان دے اور ایک فصل کو بچا لے. اس کی فصل بچ گئی. اس نے دوسروں کو بھی دعا میں شریک کیا، اس نے دوسروں کو بھی اپنی دعا کے اندر شامل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ترقی درجات بھی کیے، اس کے درجات بھی بلند کیے. اللہ تعالیٰ نے پھر
فرشتوں کے اندر فخر بھی کیا ہوگا، جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، نیکی کے راستے پر چلتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ کے حضور میں عاجزی کرتا ہے، دعا کرتا ہے، فرشتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی صفت بیان کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں. ٹھیک. اب دونوں جگہ پر یہ شخص کامیاب ہو گیا. اب غامدی صاحب، آپ کا یہ بھونڈا فلسفہ کہاں کھڑا ہے؟ مسلمانوں، نبی علیہ السلام کی امتی ہو، اللہ آپ کو، ہمیں نبی علیہ السلام کا عشق و محبت، ادب سکھائے اور ادب کے اندر راسخ کرے. جب بھی کوئی مصیبت آئے، بغیر اس کے سوچے کہ حکمت کیا ہے، ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو مصیبت آئی ہے اس کے پیچھے حکمت اللہ کی یہ ہے کہ میرا امتحان کر رہی ہے. اور یاد رکھیں، امتحان اور آزمائش میں اور جو سزا ہوتی ہے اس میں ایک فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، آپ کو عبادت کی توفیق دی جائے گی، ذکر کی توفیق دی جائے گی، آپ اس مصیبت میں اللہ کے حضور گریں گے اور گڑ گڑائیں گے اور اللہ آپ کو اس سے نکالے گا. یہ آزمائش کی علامت ہے. اور جب آپ کو سزا دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سزا کے ساتھ آپ کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں. جس طرح وہ کھیت والا کسان کہ جل تھل ہوگی کہ فصل بہت اچھی ہوگی، اللہ نے اس کی فصل جلا دی، لیکن دوسرا کسان اسی بارش کے اندر کیا کہتا ہے کہ اللہ سب کو بچا لے، اللہ سب پہ خیر کر، اللہ سب کی بھلائی کر. یہ کامیاب ہو گیا. یہ وہ بندہ تھا. وہ کون تھا؟ وہ متکبر آدمی تھا، وہ ہمیشہ یہ کام کرتا تھا. اللہ نے اس کو امتحان بھیجا، اور امتحان کس طور پر بھیجا؟ سزا کے طور پر بھیجا. اس کا سب کچھ برباد ہو گیا. اور یہاں پر امتحان کے طور پر بھیجو تو توفیق دی. اس نے دعا کیسی کی جو اللہ کی رضا کے مطابق تھی، جو اللہ کی مرضی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمام انسانیت کو فائدہ پہنچاؤ. نبی علیہ السلام کی حدیث شریف ہے، خیر الناس من ينفع الناس. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. استخارے کی طرف آئیں. میرا جا کے ویڈیو دیکھ لیں، ورنہ کمنٹس میں مجھے لکھیں، میں آپ کو استخارے کی دعا طریقہ دوبارہ بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس اور اس جہان میں، دونوں جہانوں میں خیر و عافیت عطا فرمائے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ بر وقت آپ کو ویڈیوز پہنچتی رہے اور دین کے علم کو آپ سیکھ سکیں. دین کی ظاہری باتوں پر نہ جایا کریں، اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھا کریں کہ کیا بات ہے. تو یاد رکھیں، کوئی بھی چیز اللہ کی حکمت کے خلاف نہیں جا سکتی، کیونکہ اللہ کی حکمت ایک تو ہمارے سمجھ میں نہیں آتی، اور جب آتی ہے تو سمپل یہ ہے کہ جو بھی امتحان آپ پر، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، تہجد، یہ سب کچھ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے ان امور کے نافذ کرنے میں، ہمارا امتحان کیا جائے. کون کس طریقے سے، کوئی نماز پڑھ کے تکبر کرتا ہے کہ میں نمازی پرہیزگار ہوں، کوئی نماز پڑھ کے اور جھک جاتا ہے کہ یا اللہ میری ٹوٹی پھوٹی نماز قبول کر لینا، ایسا نہ اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو، اور یا اللہ مجھے عجب سے بچا لینا. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.